الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناد يوم القيامة ألا وإنكم جعلتم نسبا وجعلت نسبي جعلت أكرمكم أتقاكم ولكن أبيتم وقلتم إن فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان اليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي أين المتقون أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، یہ مجلس اور یہ تقریب بڑی ہی مبارک ہے. ختم قرآن کریم کی بھی تقریب ہے اور ختم بخاری شریف کی بھی تقریب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے. اللہ جل جلالہ نے انسان کی دنیا اور آخرت کی عزت کو پورے دین پر چلنے سے وابستہ فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. عبادات میں بھی مسلمان بن جاؤ، معاشرت میں بھی مسلمان بن جاؤ، معاملات میں بھی مسلمان بن جاؤ، بازار میں بھی مسلمان نظر آؤ، گھر میں بھی مسلمان نظر آؤ، اخلاق میں بھی مسلمان نظر آؤ. زندگی کے ہر شعبے میں دین اسلام اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، احکامات کو اپنے اوپر نافذ کرو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اور انسان کو اللہ تعالیٰ جو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرماتے ہیں، دونوں جہانوں کی سرخروئی، کامیابی اور کامرانی عطا فرماتے ہیں، وہ اسی پر ہے، اسی بنیاد پر ہے کہ پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اور پورے دین پر چلنے کا مختصر عنوان اگر اس کو ایک لفظ میں تعبیر کیا جائے تو قرآن ہی کی اصطلاح میں وہ اتباع ہدا ہے یا اتقاء ہے. پورے دین پر چلنے کا مختصر عنوان اتباع ہدا اور اتقاء. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. اتباع ہدا یہ پورے دین پر چلنے کا عنوان ہے. جو پورے دین پر چلے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى یہ عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنائیں گے اور آخرت کی زندگی کو بھی اللہ جنت بنائیں گے. دونوں جہانوں کی بھرپور کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا بنی آدم اما یأتینکم من رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو تقوی کو گلے لگائے گا، تقوی کے زیور سے آراستہ ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی سرخروئی عطا فرمائیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے. اتقاء پورے دین پر چلنے کا عنوان ہے
اتباع ہدا پورے دین پر چلنے کا عنوان ہے، اور اسی پر پورے دین پر چلنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی دونوں جہانوں کی سرخ روئی عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس تقوی کے کیا فائدے ہیں، اتقاء کے کیا فائدے ہیں، اتباع ہدا کے کیا فائدے ہیں، پورے دین پر چلنے سے کیا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں جا بجا مختلف عنوان سے بیان فرماتے ہیں۔ کہیں فرمایا کہ پورے دین پر چلو، تقوی کو اختیار کرو، دین کے مطابق اپنی زندگی گزارو، تو اللہ تبارک و تعالی کیا فرمائیں گے؟ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ تقوی سے پورے دین پر چلنے سے فلاح عطا فرمائیں گے، حقیقی کامیابی اور کامرانی اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائیں گے۔ اور ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور پورے دین پر چلنے میں اللہ کا ساتھ ملے گا، قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی کی مدد نصرت ساتھ ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان سے ارشاد فرماتے ہیں، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، بچے اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور اللہ کے دین کی حفاظت کرو، دین کے ایک ایک حکم کی حفاظت کرو، ضائع نہ ہونے دو، قدم قدم پر تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ، فرمایا غور سے سن لو، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اگر ساری کائنات، ساری انسانیت، تمام مخلوقات مل جائیں، ایکا کر لیں، اتحاد کر لیں کہ تمہیں فائدہ پہنچانا ہے، سارے مل کر ذرہ برابر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، فائدہ نہیں پہنچا سکتے، جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو، اللہ کا ارادہ شامل حال نہ ہو۔ پھر سارے تمہارے خلاف ہو جائیں، دشمن بن جائیں، تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں، ایکا کر لیں، اتحاد کر لیں، ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں، معاہدہ کر لیں کہ تمہیں نقصان پہنچانا ہے، ذرہ برابر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ انسان نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ بیماریاں نقصان پہنچا سکتی ہیں، نہ ہوائیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، نہ برق و باراں انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو، اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ جو مقدر میں فائدہ لکھا ہے وہی فائدہ ہوگا، جو مقدر میں نقصان لکھا ہے وہی نقصان ہوگا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، جب دین پر چلو گے اللہ کی مدد و نصرت ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ساتھ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، فرمایا اے معاذ عیش پرست نہ بننا، اللہ کے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ پھر جب یمن کی طرف روانہ فرمایا، پورے راستے میں آپ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحتیں فرماتے رہے۔ وہ اونٹنی پہ سوار تھے یا گھوڑے پہ سوار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے، اور پورا انہوں نے اترنا چاہا، آپ نے اترنے نہیں دیا، وہ سوار حضور پیدل چل رہے ہیں، پورا راستہ آپ نصیحت فرما رہے ہیں، چلتے چلتے جب آخری حد پر پہنچے، وہاں سے ان کو آگے رخصت کرنا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا معاذ عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ لگتا ہے شاید یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے،
فَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي هَذَا، اور اب جب تم یمن سے لوٹ کر مدینے میں آؤ شاید میں تمہیں نظر نہ آؤں، میری جگہ میری قبر تمہیں نظر آئے۔ فَبَكَى مُعَاذ جَشَعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک مدینہ کی طرف پھیرا اور ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا معاذ دور جا رہے ہو لیکن گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، چاہے تم یمن چلے جاؤ یا دنیا کے کسی اور کونے میں چلے جاؤ، اگر تم تقوی سے جڑے رہے قیامت کے دن اللہ جل جلالہ تمہیں میرے قریب کھڑا فرمائے گا، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ آدمی ہوگا جو تقوی کے زیور سے آراستہ ہوگا، خواہ وہ کوئی ہو کہیں کا ہو۔ تو دین پر چلنے کے یہ فوائد ہیں، اللہ کا بھی ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ۔ ایک بدو آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تو صحابہ نے ان کو کھینچ کر بیٹھا دیا اور کہا کہ تم نے ایسا سوال کیا ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی ہے، تمہیں ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر گزری، وہ صحرائی تھے، بدو تھے، دیہاتی تھے، دوبارہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا اور پہلے سے زیادہ ناگواری کے آثار پیدا ہوئے، تو صحابہ نے پھر اس کو کھینچ کر بیٹھایا۔ تھوڑی دیر گزری، ان سے صبر نہ ہوا، تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویلک وما اعددت لها، ویلک وما اعددت لها، قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو تو قیامت کی تم نے تیاری کتنی کی ہے؟ تیاری کتنی کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وما اعددت لها الا انی احب اللہ ورسولہ، تیاری کوئی نہیں ہے، بس اتنا ہے میرے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک مع من احببت، تمہارا کام بن گیا، اگر سچی محبت ہے تو دنیا اور آخرت میں انہی کے ساتھ رہو گے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ سن کر فرمانے لگے ما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانی احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر رضی اللہ عنہما وارجو ان اکون معہم فی الجنہ، کہ اسلام لانے کے بعد ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر خوشی ہوئی کہ تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ فرمایا خوشی کیوں ہے؟ خوشی اس لیے ہے کہ میں اپنے دل کا حال جانتا ہوں، میرے دل میں اللہ کی بھی محبت ہے، اللہ کے رسول کی بھی محبت ہے، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی بھی محبت ہے، اور مجھے یقین ہے قیامت کے دن میں اللہ کے رسول ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہوگا۔ تو دین پر چلنے سے اور تقوی اپنانے سے اللہ تعالیٰ اپنا بھی ساتھ عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ساتھ ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے اور فائدے بیان فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم دین پر چلو گے، تقوی اپناؤ گے، تو ظلمتوں کے دور میں جب حق اور باطل آپس میں مل چکے ہوں، پتہ نہ چل رہا ہو حق کیا ہے باطل کیا ہے، اللہ تعالیٰ
تقوی کی برکت سے تمہارے دل کی آنکھوں کو روشنی عطا فرمائیں گے، بینائی عطا فرمائیں گے، اور تم پہچان جاؤ گے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو تقوی کو اختیار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اس کو راستہ عطا فرمائیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائیں گے، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اگر تقوی کے زیور سے تم آراستہ ہو گئے، تمہاری زندگی 40 سال 50 سال 100 سال نافرمانی میں گزری، تقوی کی بدولت اللہ تبارک و تعالی پچھلی ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور تمہارے تھوڑے سے اجر پر، تمہارے تھوڑے سے عمل پر اللہ تعالیٰ بے حد، اور عمل تھوڑا ہو، اخلاص ہو، ایمان ہو، شریعت کی حدود کی رعایت ہو، تقوی ہو، تو وہ تھوڑا سا عمل بھی بہت بڑا اللہ کی بارگاہ میں بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب ولا يقبل الله الا الطیب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، کہ ایک آدمی ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، اس سے زائد اس کے پاس ہے نہیں۔ ایک کھجور اپنی حلال آمدنی سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی خوشی سے اس کو قبول فرماتے ہیں، اور اس کھجور کے برابر صدقے کو اللہ بڑھاتے ہیں اور اس کو پالتے ہیں، ایسے پالتے ہیں جیسے حضور نے فرمایا تم لوگ گھوڑے کے بچے کو کھلاتے ہو پلاتے ہو، اس کو پالتے ہو، سال 2 سال کے بعد وہ پورا گھوڑا بن جاتا ہے، 5 سال کے بعد سواری کے قابل ہو جاتا ہے، بڑا طاقتور توانا گھوڑا بن جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کھجور کے برابر تھوڑے سے اجر و ثواب کو جو ایمان سے ہوا، اخلاص سے ہوا، حدود شریعت کی رعایت کے ساتھ ہوا، خاموشی سے ہوا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، یا دینے والے کو خبر ہے یا لینے والے کو خبر ہے یا جس کے لیے دیا ہے اس کو خبر ہے، تو یہ کھجور کے برابر اجر و ثواب صدقہ اللہ کی بارگاہ میں بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے۔ کتنا بڑھتا ہے؟ فرمایا حشر کے میدان میں جب تم پہنچو گے وہ کھجور نظر نہیں آئے گی، سامنے تمہیں احد پہاڑ نظر آئے گا۔ احد پہاڑ کے برابر اللہ تبارک و تعالی تھوڑے سے عمل کو بڑھا دیتے ہیں، تھوڑے سے عمل کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ پورے دین پر چلنا انسان کے لیے کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ کس طرح پورے دین پر چلے؟ ہر انسان پورے دین پر چلنے کا مکلف ہے، پورے دین پر چلنے کا مکلف ہے۔ اس کے بغیر لعلکم ترحمون رحمتیں نہیں مل سکتی، اس کے بغیر لعلکم تفلحون فلاح نہیں مل سکتی، اس کے بغیر ان اللہ مع الذین اتقوا اللہ کا ساتھ نہیں مل سکتا، اس کے بغیر اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں مل سکتا، اس کے بغیر تنگی سے راستہ نہیں مل سکتا، اس کے بغیر عافیت والی زندگی نہیں مل سکتی، اس کے بغیر گناہوں کا کفارہ نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر حق اور باطل کی انسان پہچان نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، جیسے پانی ضروری ہے، کھانا ضروری ہے، سونا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ اتباع ہدا ضروری ہے، اتقاء ضروری ہے۔ پورے دین پر چلنا ہر ایک کے لیے لازم ہے، اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس کے بغیر وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیز کیسے حاصل ہو؟ کیسے حاصل ہو؟ کیوں کر ممکن ہو؟ اس کے 2 بنیادی سبب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ پہلا سبب ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ فاتبعوہ واتقوا کا سبب پہلے موجود ہے، فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون،
پہلا سبب ہے کتاب اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اس کے بغیر دین پر نہیں چل سکتے، اس کے بغیر ناممکن ہے کہ کوئی آدمی کامیابی حاصل کرے۔ بنیادی سبب، سب سے پہلا سبب فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سارے مل کر اس رسی کو تھامو، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی، قوموا فرادا، اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، اجتماعی طور پر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، قرآن کو سامنے رکھو، من جعلہ امامہ ساقہ الی الجنہ، جو قرآن کو آگے رکھ کر زندگی گزارے گا قرآن کھینچ کر اس کو جنت تک پہنچائے گا، ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، جو اس کو پیچھے ڈالے گا قرآن اسے جہنم میں دھکا دے دے گا، منہ کے بل جہنم میں گرے گا۔ قرآن پہلا سبب اتباع خدا کا اور اتقاء کا اور پورے دین پر چلنے کا بنیادی سبب فاتبعوہ لعلکم ترحمون، کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا۔ اور دوسرا سبب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، کتاب اللہ، رجال اللہ، کتاب اللہ، رجال اللہ، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، جب بھی پہلے کوئی رسول آئے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر، جتنے بھی رسول آئے وہ مرد آئے، رجال اللہ آئے، اور ساتھ میں اللہ کی کتاب بھی لے کر آئے، صحائف لے کر آئے، ہمیشہ سے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اور حضور سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت پر آنے کے یہ دو بنیادی سبب ہر دور میں جاری فرمائے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے صحیفے کو مضبوطی سے تھامو اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو۔ صرف صحبت میں بیٹھنا کافی نہیں، صرف کتاب کو تھامنا کافی نہیں، خالی کتاب ہاتھ میں ہو، رجال نہ ہو، خالی کتاب سے اگر کام چلتا تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نہ بھیجتے، خالی تورات کسی بھی ذریعے سے بنی اسرائیل تک اللہ پہنچوا دیتے، زبور، آل زبور تک اللہ تبارک، آل داؤد تک اللہ تعالیٰ پہنچوا دیتے، انجیل بنی اسرائیل کے بقیہ لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچوا دیتے، اور قرآن کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کسی بھی طریقے سے نازل فرما دیتے، مگر ہر دور میں صرف کتاب نہیں آئی، ساتھ میں رجال آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے امت کو جو نصیحتیں فرمائیں، آخری وقت کی جو نصیحتیں فرمائیں، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، ما ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ وعطرتی، دنیا سے جا رہا ہوں مگر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامو گے میں گارنٹی سے کہتا ہوں کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کوئی دنیا کا دجال تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا، کوئی دھوکے باز، جعل ساز اور ملبس تمہیں پریشان نہیں کر سکے گا، حق اور باطل کو ملا کر تمہیں دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامنا، وہ دو کیا ہیں؟ کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب، اور میرے صحابہ، میرے اہل بیت، میرے صحابہ، میرے اہل بیت، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کسی کے پیچھے چلو گے منزل تمہیں ملے گی۔ تو دو سبب ہیں، کتاب اللہ، رجال اللہ، کتاب اللہ، رجال اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامیں اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہیں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ ہر چیز کو، دینداری کو بھی دنیا پر پرکھتے ہیں، دینداری کو بھی دنیا پر پرکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے،
بڑی گاڑی ہے تو کہتے ہیں یہ بڑا خوش قسمت انسان ہے، یہ اللہ کا بڑا مقرب ہے، اللہ کا بڑا محبوب ہے۔ اور ایک آدمی بیچارہ غریب، وہ دین پر زندگی گزارتا ہے، دین پر چلتا ہے، لیکن ٹوٹی پھوٹی سائیکل پر اس کی زندگی گزرتی ہے، موٹر سائیکل پر زندگی گزرتی ہے، اور وہ گھٹ گھٹ کر جی رہا ہے اور معاشی طور پر پریشان ہے، خستہ حال ہے، مگر دین کے مطابق اس کی زندگی گزرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہے، پتہ نہیں بیچارے کا ستارہ گردش میں ہے، پتہ نہیں اتنی نمازیں پڑھتا ہے، اتنے روزے رکھتا ہے، اور ہر وقت مسجد میں بیٹھتا ہے، 2.5 گھنٹے مسجد میں وقت بھی دیتا ہے، چلہ بھی لگاتا ہے، 4 مہینے بھی لگاتا ہے، سے روزہ بھی لگاتا ہے، مقامی بیرونی گشت بھی باقاعدگی سے کرتا ہے، پھر کیوں یہ اتنا پریشان ہے؟ پھر کیوں اتنا پریشان ہے؟ گویا ہم نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے دین پر چلنے سے دنیا کی بارش ہوگی، دین پر چلنے سے پیسوں کی بارش ہوگی، اور یہ سوچ کافرانہ سوچ ہے، کافرانہ سوچ ہے۔ انبیاء علیہم السلام جب تشریف لائے، معجزات دکھلائے اور نبوت کا اعلان کیا، رسالت کا اعلان کیا، ایک نہیں کئی معجزات دکھلائے، لوگوں نے انکار کیا، اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس معجزہ نہیں تھا، بلکہ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأش وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ نوح علیہ السلام سے کہنے لگے باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، دعویٰ آپ کا معقول ہے، اور معجزات بھی آپ نے دکھلا دیے ہیں، لیکن ہم کیسے آپ کو مانیں؟ آپ کے گرد جو حلقہ ہے اہل ایمان کا، یہ سارے قسم پرس لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، اور آپ بھی ہمارے مقابلے میں کوئی زیادہ دنیا دار نہیں ہے، پیسہ ہم سے زیادہ آپ کے پاس نہیں ہے، مکان آپ کا ہمارے مکان سے اچھا نہیں ہے، اس وجہ سے بل نظنکم کاذبین، آپ ہمیں نعوذ باللہ جھوٹے لگتے ہیں، جھوٹے لگتے ہیں۔ پیسہ نہ ہونے کی بنیاد پر انکار کر دیا۔ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا، اے شعیب تیری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور آپ ہمارے پورے علاقے میں، شہر میں سب سے کمزور ہو، سب سے کمزور ہو۔ اس کمزوری سے خاندانی کمزوری مراد نہیں ہے، اللہ نے ہر نبی کو اعلیٰ خاندان میں پیدا فرمایا ہے، مبعوث فرمایا ہے، اس کمزوری سے معاشی کمزوری مراد ہے۔ پھر آگے بڑھیں، موسیٰ علیہ السلام نبوت کا اعلان کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نبوت کا اعلان کرتے ہیں، فرماتے ہیں انی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ فرعون معجزہ طلب کرتا ہے، فألقى عصاه فإذا هو ثعبان مبین، اپنی لاٹھی پھینکتے ہیں وہ ایک دم اژدہا بن جاتا ہے۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، دوسرا معجزہ دکھاتے ہیں، اور پھر تیسرا معجزہ دکھاتے ہیں، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، تیسرا معجزہ دکھاتے ہیں، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں اور آٹھواں معجزہ دکھاتے ہیں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ معجزات، اور نواں معجزہ دکھاتے ہیں، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ نو معجزات اور ایسے زبردست معجزات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مبصرہ، ہر معجزہ اندھے کی آنکھیں کھولنے کے لیے بھی کافی تھا، اندھے کی آنکھیں کھولنے کے لیے بھی کافی تھا۔ نبوت کا دعویٰ کیا، 9 معجزات بڑے بڑے دکھائے جس سے اندھے کی بھی آنکھیں کھل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ ہے انی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا رسول ہوں، اور مقابلے میں فرعون نعوذ باللہ دعویٰ کرتا ہے انا ربکم الاعلی،
انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اور عالی شان رب ہوں۔ فرعون کا دعویٰ، عالی شان رب۔ موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ انی رسول من رب العالمین، اللہ کا رسول۔ دعوے کی دلیل موسیٰ علیہ السلام نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 9 بڑے بڑے معجزات دکھلائے، 9 بڑی بڑی دلیلیں دکھائیں، اور مقابلے میں فرعون نے کوئی دلیل نہیں پیش کی۔ اس کی بات کیا ہے؟ وہ کس بنیاد پر اتراتا ہے، کس بنیاد پر اپنی بڑائی کا دعویٰ کرتا ہے؟ کہتا ہے یا قوم هذه الانہار تجری من تحتی، اے میری قوم دیکھو میرے گرد نہروں کے جال بچھے ہوئے ہیں، اور الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی، اقتدار میرے ہاتھ میں ہے، حکومت میرے ہاتھ میں ہے، اور نہروں کے جال میرے ملک میں بچھے ہوئے ہیں۔ اور یہ کیسا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، میں سر سے پاؤں تک سونے میں لدا ہوا ہوں، اور اس کی کلائیاں بھی خالی ہیں، کلائیوں میں سونے کے کنگن بھی نہیں ہیں۔ اس بنیاد پر وہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، وانشق القمر، اور چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، پر قوم انکار کرتی ہے۔ کس بنیاد پر کہ یہ بازاروں میں چلتے ہیں اور فلولا القی علیہ، اور بازاروں میں جاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، کوئی مال و متاع نہیں ہے۔ اس بنیاد پر آج یہی کافرانہ سوچ ہمارے ذہنوں میں ہے۔ ہم بھی انسانیت کو دولت پر پرکھتے ہیں، دولت پر تولتے ہیں۔ بزرگ وہی ہے جو ڈبل ڈور میں گھومے، بزرگ وہی ہے جو اچھے ڈیفنس جیسے علاقوں میں زندگی گزارے، بزرگ ہماری نظر میں بھی وہی ہے جس کے حلقہ احباب مریدین میں بڑے بڑے سرمایہ دار ہوں، جس کے گرد غریب لوگ جمع ہوں، چاہے وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ ہمارا ذہن، ہمارا دماغ اس کو اللہ والا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جب اگرچہ وہ ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارتا ہو۔ حضرات صحابہ کرام نے کلمہ دنیا لینے کے لیے نہیں پڑھا، حضرات صحابہ کرام نے کلمہ اپنی دنیا کو بنانے کے لیے نہیں پڑھا۔ حضرت عمر بلکہ صحابہ کرام کا معاملہ الٹا تھا، تھوڑی سی دنیا کھلتی تھی، تھوڑی سی فراوانی ہوتی تھی، صحابہ کرام گھبرا جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیمار پڑے، لوگوں سے کہا مجھے پانی پلاؤ، انہوں نے پانی پلایا، سوچا کہ بیمار ہیں، پانی میں تھوڑا شہد ملا دیا، اور شہد ملا ہوا پانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ آپ یہ تناول فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پانی کا پہلا گھونٹ بھرا، اندازہ ہو گیا اس میں شہد ہے، فوراً منہ سے ہٹایا، لوگوں کو بلایا، فرمایا یہ میں نے تم سے سادہ پانی مانگا تھا، اور یہ شہد ملا ہوا پانی کہاں سے لے کر آئے ہو؟ فرمایا مجھے تو اس کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے یوں نہ فرمائے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون، کہ آج تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں ہے، تم ایمان کا بدلہ دنیا میں لے آئے، اچھے لباس کی صورت میں، اچھی پوشاک کی صورت میں، اچھے اعلیٰ لذیذ کھانوں کی صورت میں، دنیا میں سارے مزے تم لے آئے، آج سوائے ذلت آمیز عذاب کے کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، فَأَخَافُ أَن تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، مجھے خوف ہے کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ یہیں دنیا میں نہ مل جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روزے سے ہیں، افطاری کا وقت ہے، لوگوں سے کہا، گھر والوں سے کہا افطاری بھیجو، انہوں نے ایک کی جگہ 2 چیزیں افطاری میں بھیج دیں۔ کھانا تھوڑا سا پرتکلف تھا، اس کو دیکھ کر وہ پیچھے 10 سال پیچھے ماضی کی طرف لوٹ گئے، فرمانے لگے یہ کیسے کھانے میرے دسترخوان پر آئے۔ فرمایا
قتل مصعب بن عمیر وهو خیر منی وکفن فی بردۃ ان غطی رأسه بدت رجلاه وان غطی رجلاه بدا رأسه۔ اوہو یہ کیا ہو رہا ہے؟ مصعب بن عمیر جیسی ہستی جو مجھ سے کہیں زیادہ عظمت والی تھی، مجھ سے کہیں بہتر تھے، وہ تو کلمہ پڑھ کر دنیا سے اس حال میں گئے، کفن بھی پورا ان کو نصیب نہ ہوا، ایک چادر ملی وہ بھی ایسی ادھوری، سر کی طرف اس کو کھینچتے پاؤں کھلا رہ جاتا، پاؤں کی طرف اس کو سرکاتے سر کھلا رہ جاتا۔ پھر فرمایا قتل حمزہ بن عبد المطلب وهو خیر منی، حمزہ بن عبد المطلب دنیا سے رخصت ہوئے، وہ بھی مجھ سے کہیں زیادہ افضل دنیا سے اس حال میں گئے، کفن بھی پورا نصیب نہ ہوا، ایک چادر ملی وہ بھی پوری نہ ملی، اور فرمایا مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ یہیں دنیا میں نہ مل جائے۔ ثم بسط لنا من الدنیا ما بسط۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، بوڑھے ہوئے، اخیر عمر شروع ہوئی۔ ادھر متوجہ رہیں، وقت مختصر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور بوڑھے ہوئے، تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ حضرت عمر بیمار ہو گئے ہیں مگر جوانی والا مجاہدہ چھوڑ نہیں رہے۔ بھائی ادھر متوجہ رہیں، میں کوئی حدیث بیان کر رہا ہوں، کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ حضرات آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، آپ ادھر متوجہ رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہوئے تو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے مشورہ کیا اور کہا کہ حضرت عمر بوڑھے ہو گئے ہیں مگر جوانی والا مجاہدہ چھوڑ نہیں رہے، وہی ریاضت، وہی راتوں کو اٹھنا، وہی کم کھانا اور قوت لا یموت پر گزارا کرنا، ان سے حضرت عمر سے درخواست کرنی چاہیے اپنی طرز زندگی کچھ تو بدل لیں، اچھا کھائیں، نرم پہنے، بڑے بڑے وفد آتے ہیں ملاقات کے لیے، کیا اثر لے کر جائیں گے؟ تو مشورہ ہو گیا۔ اب حضرت عمر سے آگے بات کون کرے؟ کسی میں جانے کی ہمت نہیں ہو رہی، مشورہ آیا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہو، وہ بات کر سکتی ہیں، بیٹی بھی ہیں، ام المؤمنین بھی ہیں، دو بڑی نسبتیں ان کو حاصل ہیں، بیٹی ہونے کی وجہ سے باپ کو فطرتی طور پر بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں سے ہمدردی بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، اور ام المؤمنین بھی ہیں، وہ بات کر سکتی ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو تیار کیا، وہ حاضر خدمت ہوئیں۔ ابا جان ایک بات کہنی ہے۔ فرمایا بیٹا کہو، کیا کہنا ہے؟ عرض کیا ابا جان اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آپ اپنا طرز زندگی بدل لیں، ذرا ریاضت میں کمی لائیں، مجاہدوں میں کمی لائیں، فاتخذ لنفسک خادمہ، کوئی نوکر بھی رکھ لیں، خادم رکھ لیں، اور اچھا پہنیں، اچھا کھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ سنتے ہی سرخ ہو گیا۔ فرمایا بیٹی تمہیں یہ کس نے مشورہ دیا ہے؟ عرض کیا ابا جان پہلے آپ رائے تو ارشاد فرمائیں۔ فرمایا نہیں بیٹی تم مجھے ان کے نام بتا جنہوں نے تجھے مشورہ دیا ہے، مار مار کے ان کے چہرے سیاہ کر دوں گا۔ پھر فرمایا میری بیٹی تو کیسے مشورہ دے رہی ہے؟ اس بات پر مجھے قائل کرنے کے لیے تو کیسے تیار ہو گئی؟ تو نے تو میرے نبی کا ساتھ دیکھا ہے، نبوت کی زندگی کو قریب سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیسے مشورہ دے رہی ہے؟ تمہیں یاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری؟ پوری حیات طیبہ میں 63 سالہ زندگی میں کبھی ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی؟ کبھی پوری 63 سالہ حیات میں زندگی میں 2 دن مسلسل پیٹ بھر کر کھانا کھایا؟ تمہیں یاد آتا ہے؟ اور فرمایا حفصہ تمہیں وہ دن یاد ہے جب ایک مرتبہ تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی میز پر رکھ کر پیش کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، آپ نے روٹی میز سے اٹھائی، زمین پر بیٹھ کر آپ نے تناول فرمائی۔ آپ نے فرمایا حفصہ میں غلام ہوں اور غلاموں کی طرح کھاؤں گا، غلاموں کی طرح بیٹھوں گا۔ فرمایا بیٹی تم مجھے کیا مشورے دیتی ہے؟ حضور کا
حضور کا بستر یاد ہے، حضور کا بستر یاد ہے، ایک ٹاٹ ہوتا تھا جسے دن میں تو اکہرا کر کے بچھاتی اور رات کو اسی ٹاٹ کو دوہرا کر کے تو بستر پر بچھا دیتی۔ اور تمہیں وہ رات یاد ہے جب ایک مرتبہ غلطی سے حضور کے آرام کے خیال سے تم نے اس ٹاٹ کو چوہرا کر کے بچھا دیا تھا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا حفصہ یہ تم نے کیا کیا؟ رات کو اٹھنے میں تکلیف ہوئی، اس ٹاٹ کو دوہرا ہی رہنے دے، چوہرا نہ کر۔ فرمایا میری بیٹی تمہیں حضور کا لباس یاد ہے، ایک ہی کرتا ہوتا تھا، اسی کو آپ دھوتے تھے اور اس کے سوکھنے کا انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ بلال آتے اور نماز کے لیے پکارتے اور کپڑا ابھی سوکھا نہیں ہوتا تھا، اس کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہو جاتی۔ فرمایا وہ دن تمہیں یاد ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک کرتا تھا، سائل آیا اس کو دے دیا، آپ نے کوئی چادر باندھ لی، ایک عورت کو خبر ہوئی آج تو حضور کے پاس ایک لباس بھی نہیں ہے، ایک کرتا بھی نہیں ہے، تو اس نے 2 چادریں بھجوائیں، ایک ایک کر کے ایک چادر بھجوائی اور دوسری چادر کے بھجوانے میں ذرا تاخیر ہو گئی اور ادھر نماز کا وقت تنگ ہونے لگا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے، الصلاۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نماز کا وقت آ گیا ہے، تنگ ہو رہا ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا بلال میں کیسے آؤں، میرے پاس کپڑا نہیں ہے۔ اور پھر جب وقت تنگ ہوا اسی ایک چادر کو کی گانٹھ لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، نماز پڑھائی۔ فرمایا بیٹی تو مجھے کیا مشورہ دے رہی ہے؟ اللہ کی قسم میں اپنا طرز زندگی نہیں بدلوں گا، میری مثال سمجھ، 3 مسافر 3 راہی منزل کو چلے، ایک چلا منزل کو پہنچا، دوسرا چلا منزل کو پہنچا اور ابھی تیسرا مسافر چل رہا ہے، بیچ راستے میں ہے، راہی چل رہا ہے۔ اگر اپنے پہلے 2 پیش روؤں کے نقش قدم پر چلے گا تو منزل تک پہنچے گا، اگر ان کے طریقے کو چھوڑ دیا تو پتہ نہیں دائیں بائیں کس گڑھے میں گر جائے، منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اپنائے ہوئے تھے۔ پھر اللہ نے مرتبہ کیا دیا، اپنے ساتھیوں کے نقش قدم پر چلے تاکہ ان کی منزل تک پہنچیں، اور اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا جب وفات کا وقت آیا اور ابو لؤلؤ مجوسی بدبخت نے خنجر کا وار کیا فجر کی نماز میں اور پیچھے لایا گیا اور دیکھا اب میرے لیے بچنا مشکل ہے، اس گھاؤ میں بالآخر وفات ہوگی۔ بیٹے کو بلایا، فرمایا ابن عمر جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور ان سے کہو عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اور فرمایا بیٹا نام لیتے ہوئے امیر المومنین نہ کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں رہا، اب میں صرف خطاب کا بیٹا عمر ہوں، جاؤ جا کر اجازت مانگو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے حاضر خدمت ہوئے، کہا اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، دوپٹہ لیا، آنکھیں صاف کیں اور فرمایا ہاں عمر بن خطاب کے لیے اجازت ہے۔ سوچا تو یہ تھا کہ میں یہاں مدفون ہوں گی، ایک طرف شوہر ہے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف میں بھی آ جاؤں گی، مگر عمر بن خطاب وہ ہستی ہے کہ انہیں اپنی ذات پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ فرمایا میری طرف سے اجازت ہے۔ بیٹا واپس آیا خوش، ابا جان اجازت مل گئی، کام بن گیا۔ فرمایا نہیں بیٹا، ہو سکتا ہے عائشہ نے شرمی میں اجازت دی ہو، سن جب میری وفات ہو جائے میرا جنازہ اٹھانا، دروازے پر لے جانا، ایک مرتبہ پھر اجازت مانگنا، اجازت خوشی سے دے دیں تو دفنانا، ورنہ مجھے بقیع میں ڈال دینا۔ جب آخری وقت آیا تو ان کا سر اپنے بیٹے کی گود میں تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا، تو اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ۔ انہوں نے عرض کیا ابا جان نہیں، اس وقت آپ کو راحت کی ضرورت ہے، جان کنی کا عالم ہے، آپ کا سر میری گود میں بہتر۔ فرمایا نہیں
نہیں، میرا سر زمین پر رکھ۔ انہوں نے پھر معذرت کی تو تیسری مرتبہ ان کو ڈانٹا، فرمایا میں کہہ رہا ہوں سر زمین پر رکھ دے۔ تو اب تم امتثال امر کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں تھا، گزارا نہیں تھا، تو باپ کا سر گود سے اتار کر زمین پہ رکھا تو مٹی پر اپنی گال رگڑنے لگے اور فرمانے لگے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر تیرا کیا بنے گا اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا۔ یہ کون سی ہستی ہے جو اس وقت میں اپنی آخرت سے متعلق گھبرا رہی ہے، پریشان ہے؟ یہ وہ ہستی ہے جس کے اسلام لانے پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائیں۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ عمر کے اسلام لانے پر خوشی ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو رہی ہے، مسلمان بھی بڑے خوش ہیں۔ عرض کہ یا رسول اللہ آسمان کے فرشتے بھی آج جھوم رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں کہ عمر بن خطاب اسلام لے آیا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ یا عمر رأیت قصرا فی الجنہ، عمر جنت میں محل دیکھا، مشیدا بالیواقیت والمرجان، یاقوت مرجان اس میں لگے ہوئے۔ فقلت لمن ھذا، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ جواب ملا لفتم من قریش، ایک قریشی نوجوان کا ہے۔ فظننت انہ لی، میرے دل میں آیا میں قریشی ہوں، یہ قریشی نوجوان کا محل ہے، میرا ہوگا، اور کس کا ہو سکتا ہے اتنا عالی شان محل؟ فذهبت لادخلہ، میں آگے بڑھنے لگا، فرشتے نے مؤدبانہ عرض کیا ھذا لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ کے رسول آپ کا نہیں آپ کے غلام عمر کا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کو جنت کی خوشخبری ملی اور آخری وقت ہے، کہہ رہے ہیں عمر تیرا کیا بنے گا اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوتا ہے۔ وفات ہوئی، جنازہ ہوا، ابن عمر جنازہ لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر آئے کہ اماں جان میرا باپ حاضر ہے، اجازت ہو تو اندر لے آؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اٹھیں اور فرمایا مرحبا بعمر، مرحبا بعمر، ہاں ہاں عمر کو اجازت ہے، اندر لاؤ اندر لاؤ۔ تو اندر جنازہ لایا گیا، ایک طرف رکھا گیا۔ ابھی قبر کی تیاری میں تھوڑا وقت تھا، قبر تیار ہو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں قبر کے دہانے کھڑا ہوا تھا، میں نے پیچھے سے کسی کے کہنے کی آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا عمر میں جانتا تھا، آج سے نہیں کئی سال پہلے سے میں جانتا تھا کہ تو اسی زمین میں آ کر پیوند خاک ہوگا، اس کے علاوہ اور کہیں تیرا ٹھکانہ نہیں ہے، یہی تیرا ٹھکانہ ہے۔ میں نے ایک مرتبہ نہیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کنت انا و ابو بکر و عمر فعلت انا و ابو بکر و عمر انطلقت انا و ابو بکر و عمر دخلت انا و ابو بکر و عمر وخرجت انا و ابو بکر و عمر۔ ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ تم دونوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ میں نے کیا، ابو بکر و عمر نے کیا، میں داخل ہوا، ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں نکلا، ابو بکر و عمر نکلے۔ ہر کام میں جہاں حضور اپنا تذکرہ کرتے فرماتے وہاں تم دونوں کا تذکرہ فرماتے۔ اسی وقت میں سمجھ گیا تھا کہ تم آپ تینوں اسی جگہ ایک ہی جگہ پہ بند خاک ہوگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا یہ کون ہے جس نے کئی سال پہلے قیاس کر لیا تھا، قیاس آرائی کر لی تھی، اندازہ لگا لیا تھا، تو دیکھا تو پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا دین پر چلنے سے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت عطا فرماتے ہیں، فلاح عطا فرماتے ہیں، عزت اور سرخ روئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ مگر یہ وعدہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھو گے تو دنیا کی بارش ہوگی۔ اگر اس پر ہی پرکھنا ہے جس بنیاد پر قوم نوح نے پرکھا،
جس بنیاد پر جس پر قوم شعیب نے پرکھا اور فرعون نے جو پیمانہ پیش کیا، اس پیمانے پر اگر پرکھو گے تو پھر بہت سے صحابہ قبولیت سے نیچے اتر جائیں گے۔ معیار وہ نہیں ہے، معیار وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو دین پر کامل مکمل طریقے سے چلنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔